بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیمتی موتی۔ بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا۔ جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری حیثیت کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک سیپی صدف نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا۔ دو آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر۔ امیر زادے نے درویش لڑکے کو طعنہ دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس کا کتبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے کی اینٹ اس میں جڑی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ 2 مٹھی مٹی اس پر پڑی ہے اور 2 اینٹیں اس پر رکھی ہیں۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ باری پتھروں کے نیچے جنبش کرے، میرا باپ بہشت میں پہنچا ہوگا۔ ایک پارسا کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی۔ دنیا کی اس دولت نے اس کے نور باطن کی دولت چھین لی اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگ مرمر کی ایک عالی شان حویلی بنواؤں گا، بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا، عمدہ عمدہ کھانے کھاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی پوشاک سلواؤں گا۔ غرض تمول کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا، نہ کھانا پینا یاد رہا اور نہ ذکر حق۔ صبح کو اسی خیال میں مست جنگل میں نکل گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے تاکہ اس سے اینٹیں بنائے۔ یہ نظارہ دیکھ کر پارسا کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ عالی شان مکان، اعلیٰ لباس اور عمدہ خانے سب یہی درے رہ جائیں گے، اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے۔ ہاں، دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زہد و قناعت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ارشیر بابکان ایران کا ایک بادشاہ نے حکیم سے پوچھا، انسان کو دن بھر میں کتنی غذا کھانی چاہیے؟ حکیم نے کہا، 1.5 پاؤ۔ بادشاہ نے فرمایا، اتنی سی مقدار بھلا کیا طاقت دے گی؟ حکیم نے کہا، جہاں پناہ انسان کی صحت کے لیے اس قدر کافی ہے۔ جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک شخص حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں صوفی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ شراب پی کر مدہوش پڑا ہے، اس کی پگڑی اور جسم کے کپڑے فقے سے لتھڑے ہوئے ہیں اور کتے اس کے گرد جمع ہیں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی، سچا دوست آج ہی کے دن کام کرتا ہے، جا اور اس صوفی کو وہاں لے آ، اس نے بہت برا کام کیا ہے اور صوفیوں کے نام کو بگاڑا ہے۔ حضرت کا ارشاد سن کر وہ شخص مخمصے میں پڑ گیا اور پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس کو غلاظت سے لتھڑے ہوئے صوفی کو ہاتھ لگانے سے کراہت آتی تھی، لیکن حضرت داؤد طائی کا اشارہ بھی نہ ٹال سکتا تھا۔ آخر طوعاً کرہن جا کر اس مدہوش صوفی کو کندھے پر لاد لیا۔ جب بازار سے گزرا تو سارا شہر اس پر امٹ پڑا۔ لوگ طرح طرح کے طعنے دیتے تھے۔ کوئی کہتا، ذرا اس درویش کو دیکھو، اس کے تقویٰ، پارسائی اور دینداری کے کیا کہنے۔ کوئی کہتا کہ آج کے صوفیوں کو دیکھو کہ شراب پیے ہوئے، ایک مدہوش ہے اور دوسرا نیم بے ہوش، تف ہے ان کی اوقات پر، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ شخص لوگوں کے طعنے سنتا تھا اور خون کے گھونٹ پیتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس صوفی کی قیام گاہ پر پہنچا اور خود لوگوں سے منہ چھپائے اپنے گھر گیا۔ آج اس کو جو خفت اٹھانی پڑی، رات بھر اس کے تصور سے کروٹیں بد لگتا رہا۔ دوسرے دن حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، گلی کوچہ میں بائی کی آبرو ریزی نہ کرو،
ورنہ زمانہ شہر میں تیری آبرو ریزی کرے گا۔ چند غریب کسی بنیا کے قرض دار ہو گئے تھے۔ بنیا روز تقاضے پر تقاضا کرتا اور ساتھ ہی سخت و سخت بھی سنا دیتا، مگر غریب برداشت کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے۔ ایک دانا نے واقعے سے واقف ہو کر فرمایا، نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا بنیے کو روپیے کے وعدے پر ٹالنے سے زیادہ آسان ہے۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے بہشت میں ہے، اور اس درویش کو بادشاہوں کے تقرب کا بڑا شوق تھا، اسی لیے جہنم میں ہے۔